میں غیب نہیں جانتا ہوں لیکن تجربہ کسی شاید نہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا ذکر کرو، اگر تم نے پہچاننا ہے کہ کون بخیل ہے میرا نام لاؤ، یہ مچل کر درود پڑھنے لگے تو بخیل نہیں ہے، رب نے اس کے کلیجے میں ایمان رکھ دیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا لو جی سنو، وہ کہ فرمانی ہے کہ میں کہیں میں کیا آپ میرے ویڑے وچ نہیں، فی حجرتی، ویڑا حجرے دے باہر ہوتا ہے، باہر بھی نہیں، حجرتی میرے کمرے وچ، ویڑا نہیں میرے حجرے وچ کی آیا ہے کاننا سلاست اکمار رنگ فی حجرت سکتت فی حجرتی، اترے چند جلوہ گر ہوئے۔ اور اگر کوئی ادھر عالم فاضل بیٹھا ہوا ہو تو اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے زیادہ سیاڑہ بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پھر ہم دوسرے طرز پر آ جائیں گے، ہمیں فقیر رہنے دینا، مولوی بننے پر مجبور نہ کرنا۔ کسی کو تھوڑا جا بچوں کوئی کٹ جاوے، کوئی علم دا کوئی چچڑ مچڑ، اور وہ یہ کہے کہ ساکتت کا مطلب تو یہ ہے کہ گرنا، تو تم کہہ رہے ہو جلوگر ہوئے، تو ہم کہیں گے سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار تو تند سدھی چرخے پاون دا۔ دیوانیاں یہاں ساکتت کا مطلب گرنا نہیں ہوتا، ادب کسی شہدہ نہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے کہا نہیں تھا علماء نے، آخری سال کے طلباء نے، انہاں کیا فتاوہ علمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی نال کو نوحیل نہیں کہنا، تو کپڑیاں نو میلہ نہیں کہنا، نہیں تو ایمان تو فارغ۔ تو دس اے بریلی دے روحل کھنڈ دیا پٹھانا دیا منڈیا، جینے تیرا وہ فضل فرمائے، یہ پٹھانا دا منڈا بھی نمبر لیں گے آجے، یہ روحل کھنڈ کے پٹھانوں کا بیٹا جس کا نام احمد رضا ہے، جو مجدد دین و ملت بھی ہے، امام اہل سنت بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، محافظ ناموس اہل بیت بھی ہے، محافظ ناموس صحابہ بھی ہے، محافظ ناموس اولیاء بھی ہے، اور الہ یوم القیامت جہاں اس کے مصطفیٰ کا تذکرہ ہے وہاں اس کا ذکر بھی ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس نام تے سارے کو نہیں بولے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ شکر دے کلمہ پڑھو تو انہوں یہ بندہ اللہ پاک نے اللہ دے حبیب نے دیتا ہے، میں نے 3 سپاریاں دی قسم ہے، وگرنہ تو ان مولوی اٹھے جا کے پانی پوامڑا جسے پانی لبنی کوئی کچھ ہو رہی پوامڑا۔ یہ نماز و روزے کے خشک کے جھانسے دے کر تمہیں وہاں تک لے گئے تھے جہاں پر ایمان کے بچنے کی کوئی صورت باقی بچتی نہیں ہے، تم نمازیں بھی پڑھتے رہتے اور تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آتا۔ یہ سن لو، نمازیں بھی پڑھتے رہتے اور ہاتھ میں بھی کچھ نہ آتا، تم سمجھتے کہ ہم نیک ہیں لیکن جنازہ نکل جاندہ ایمان دا پلاؤ وے بریلی علیہ دا۔ انہیں ترجمہ شیر جڑے نے ترجمہ حدیثاں دا شیران وچ کیتا ہے، تو میں مثال دے دینا وہ گل لمبی تو لمبی ہوندی چلی جا رہی ہے، جو جڑا میں بیان کرنا ہے ادھر میں آئی نا تو ٹائم تھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے نا، حضور علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے ہیں جدوں گلیوں میں جو لنگ دے حضور گزر کے چلے جاندے تے اسن پتہ کیویں لگدا سی کہ سرکار گزر گئے او وٹے جڑے گلیاں دے سن او مہک جاندے سن۔ کیا کردے سن؟ خوشبو آتی نہیں، میں تو اتر مل کے آیا ہاتھاں نال، جی اسی اتر نہ لاواں مولوی کے تے پیراں تے وڈیاں وڈیاں رکھیاں ہوندیاں، وگرنہ انہاں دی بدبو آوے۔ قرآن دی قسم ہے، مینوں یہ سچیاں گلاں میریاں کوڑیاں لگدیاں نے۔
اساں تے 5,000 دی حالت جی رکھی ہوندی کچھا تھلے مار دے تے پھر پاؤنٹ دے بھی او دے بارے چا کہ جس کو پسینہ آئے تو مدینے کی واللہ کیسے پھولوں میں کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دی نظر پئی کہ سرکار کے میلاد کے وقت حضور کی آپ دی چیز نکلی ہوئی سی ادھے وال ادھر سامنہ دے لال دے ادھے ادھر کنگا ہویا ہویا سی مختون ناف بریدہ بدن سے خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھر لکھا گے شانہ ہے پنجائے قدرت شانہ پتہ ہے کینوں آجا ایسا جی ایسا بھی کر دے انہوں کیا آجا آتے انہوں ہی فارسی جانے نشانہ شانہ ہے پنجائے قدرت شانہ ہے کنگا ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیس اور بولو عشق و محبت اعلیٰ حضرت تھوڑا جا ہاتھ چکے ہیں سنگین عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہون کے لے جا ٹھنڈا کی تاجے عشق و محبت اعلیٰ حضرت اور یہ کان کھول کے سن لیں ہم کوئی اعلیٰ حضرت کے ایجنٹ نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کلیجوں میں محبت اس کی ڈالی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے سبحان اللہ بے گل ساری سرکار دیئے ہاتھ چوک کے ذرا گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے اچھا جی سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے اور زور دا بول گل ساری سرکار دیئے لاؤ جی لوٹو جی پھر جی کہ گل ہو رہی سی جی اعلیٰ حضرت بریلوی میں کہا ساکتت کا معنی میں نے عرض کیا غریب نوازو اور تھوڑا جا کوئی گرامر پڑھے یا بندہ ہوئے نا انہوں تھوڑا جا بڑھ جان دیئے کوئی شاید وہ پھٹو واٹا حضرت تو فقیر ہے نا فقیر بندہ کدے بھی مستی نہیں کرے گا کان کھول کے سننا بلکہ فقیر پورا زور مار دے گا کہ مانا او ملے جس میں ادب رسول سلامت رہے یہ یاد رکھنا وہ اپنے علم کی جلانیاں نہیں دکھاتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے پوچھے بھائی طلبان دسو غریب نواز حضور دے کپڑیاں دے بارے فتاوہ علمگیری بھی ہے کہ اگر انہوں میلے کہہ دیتا جائے حضور دے کپڑیاں انہوں بندے دا ایمان جاندہ ہے اگوں انہوں بندیاں پوچھے ہے وہ جڑے طلباء سن جڑے درس نظامی دے آخری سال دے طالب علم سن انہوں نے کہا حضور اگر ہم حضور کے کپڑوں کو میلہ نہ کہیں تو کیا کہیں کچھ لفظ ہمیں بتلائیں چونکہ حضور کی ازواج مطہرات کپڑے دھوتی تھی دھوتی تو تبھی تھی نا کہ کچھ لگتا تھا اگر کچھ لگتا نہیں تھا پھر دھوتی کیوں تھی دیکھو کیڑا دماغ میں چاہیا ہونا منڈیاں دے لیکن انہوں نے پتا نہیں سی کہ ہاتھ کے دے چڑھ گئے بچیو یہ وہ جنا ہے جیدہ علم ظاہری بھی ہے تو بات نہیں ہوئی جنہوں رب نے علم ظاہری بھی دیا علم اپنے بھی نہ سمجھ سکے جسے بیگانے بھی نہ سمجھ سکے یہ میرے جملے ایک باری پھر سن لینا یہ اعلیٰ حضرت بریلوی وہ مظلوم شخص ہے کہ جنہوں اپنے بھی پوری طرح سمجھ تو بیگانے ہاتھ مجھے نہیں سمجھ انہیں کی سمجھنا اپنے بھی صحیح طرح سمجھ جنہوں
आला हज़रत बरेलवी बैठे सन, नहीं उठ के खड़ो गए। ऐसे सवाल थे भाई अगर मैला ना कहें कपड़ों को तो क्या कहें, तो बैठे हैं उठ के इंज खलो गए। तो जुमला गौर नाल सुनना आला हज़रत बरेलवी दा, आपने उठ के फरमाया आग पड़े उस मुंह में, आग पवे उस मुंह में जेड़ा ये आदा है कि रसूलुल्लाह दे कपड़े मैले हो गए, खुदा तो के अदब दे, तो ये क्यों नहीं कहते कि मट्टी ने दामने मुस्तफा में पनाह दे रखी है। हाथ तेरा क्या आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। अदब हाँ किसे पूछे हज़रत अब्बास हजूर दे चचा जान ने हजूर को पूछे ना हज़रत अब्बास को किसे तुसी वड्डे हो या हजूर। और ये हज़रत अब्बास वो ने जिन्हें अपनी अखां नाल नबी पाक नूं पंगूड़े विच तकिया है। किहदे विच तकिया है? उच्चा बोलो। आप खुद रिवायत करते हैं कि मैं जदों मेरी मां मैनू लाल लैके गई तो मैं सहन विच वड़िया अपनी मां दे नाल, तो मेरा हाथ जो है ना फड़ के मेरी मां लैके गई तो कोई औरतां बैठियां सन अंदर मक्के दियां हजूर दे आले दुआले, तो हजूर दी वालदा दे पास, तो कहंदे ने मैनू लैके गई जदों मेरी मां, तो मैं तकिया ना आमना दे लाल नूं, तो फरमांदे ने कि मैनू उन्हां औरतां आखिया मक्के दियां अगां हो ना, तो भतीजे दा मुंह चुम, तो मैं अगे होके हाथ चुमे तो मथा चुमे। हुण ज़ाहिरी बात है कि उम्र में फर्क है कि नहीं, ज़ाहिरी उम्र में है कि नहीं। तो बंदे किसे पूछया भाई तुसी वड्डे हो या हजूर वड्डे, उन्हें आ गया उन्हें पैदा रब ने मैनू पहले कर देता है तो वड्डे आमना दा लाल है। पैदा मुझे हजूर अल्लाह ने पहले किया मगर वड्डा आमना दा लाल ही है। अदब नहीं ना पाइया तो कख भी नहीं, किती करती रुड़ जानी है, दीन सारा है ही अदब है। तुसां जे अपनी मां नूं आखो भाई ए ओ जिन्हें ढिड विच मैंने रखा है इंज कीता है इंज, वो अदब नाल बोलोगे ना, या ये बोलोगे कि ये आपकी माँ और बाप आ रहे हैं तो बोलोगे कि ये मर्द इसका खामद है और ये औरत इसकी औरत है, ये कहोगे? कहोगे ये वो है जिसके कदमों में मेरी जन्नत है। तो लोग आखणगे हलाली है, क्या आखणगे? और दीवानिया कुछ गल्लां होण दे बावजूद भी अदब दा तकाजा है कि नहीं करनियां चाहिए। ये गल्लां ज़हन च रख लो मेरियां सारे। आला हज़रत बरेलवी इस वास्ते सन चंगे लगते हैं। और केड़ी गल है तो मैं फिर लौटता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो उम्मुल मोमिनीन ओ माई है। मैं दो सारे अहले बैत दी नाल शान सुनावांगा और इंशाअल्लाह कलेजे ठंड पै जाएगी तो, लेकिन ठंड उसे दे कलेजे पेगी जेदे कलेजे सहाबा दे जिक्र में ठंड पोए। तो बीबी दी शान सुनो फिर जरा हाथ में जन्नत ही भी सुनना। अच्छा जी, तो उन्हें क्या राय, तो मैंने देखा कान्ना सलासता अकमारिन सकतत फी हुजरती, त्रै चंद आसमानों आए मेरे हुजरे में जलवागर हो गए। साल तो अबा बकर रज़ी अल्लाह तआला, तो मैं अपने अब्बा जान अबू बकर को पूछे है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अब्बा जी मैं एक ख्वाब देखी है, चंद तीन मेरे हुजरे में जाए। उन्हें क्या या आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया या आयशा तो इन तस्दुक रोया के युद्वानो फी बैते के खैर खैरो आलिल अर्द सलासतुन। और तर्जुमा सुन के सिर्फ सुन्नी सुभान अल्लाह करेगा, पेवर सुन्नी, सज्जा खबा भी नहीं। तर्जुमा सिर्फ वो ही सुन के ओनू वारिज ही ओनू है ना। फरमाया कि धी रानी जेड़ी ख्वाब तू मैनू पे दसनी है, जे ख्वाब है सच्ची तो फिर रूए जमीन दे बेहतरीन तीन बंदे तेरे हुजरे में दफन हो।
آکھو سبحان اللہ نا سنیا دی جلغار ہے ایک باری پھر دوجی باری پھر تیجی باری پھر ہن چوہاں 11 دا صدقہ ہن 5 ٹن پاک دا صدقہ لما قوبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوفے نا جدوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا دفن ہوئے حضرت ابوبکر صدیق آئے فرمایا یا عائشہ حاضر خیر و اکماری کے تیرے اتریواں چنہ وچوں پہلا چنہ جلوہ گر ہو گیا ہے پھر آنکھوں سبحان یہ تمہاری عائشہ صدیق ہے اور ایک دیڑے تھے حضور نبی پاک نے انہوں نے بارے فرمایا حضور نے فرمایا اللہم اغفر لے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اغفر لے عائشہ بنت ابی بکر اللہم اغفر لے عائشہ بنت ابی بکر اللہم اغفر حضور فرما رہے ہیں اللہم اغفر لے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ بخش دے مغفرت فرما عائشہ پاک دے بارے فرمایا کنج دی مغفرت مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنتاً مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنتاً اور میرا حضور دا اتنا ہی فرمانا کافی ہے اللہ مغفر لے عائشہ مگر تیرا میرا محبوب فرما رہا ہے مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنتاً ایک پسینہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے آج سنیں حضرت ابوبکر صدیق تے ام رمان دو میں کول کھلوتی ہیں سن حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی والدہ تے والد انہاں فوراً نالوں کیا انہاں حیران ہوئے حضور یہ دعا فرمائی سرکار نے فرمایا تو سن تمہیں حیران پہ ہوندے ہو یہ دے واسطے میں دعا کیوں کی تھی تو سنو یہ تو میری بیوی ہے نا تو میں نے اس کے لیے دعا کی یہ دعا تمہیں قیامت تک کے ہر اس امتی کے لیے کر رہا ہوں جس نے مجھے رب کا آخری رسول مانا ہے آنکھوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کھڑے ہو کر جی یہ نعرہ لگائیں ادھر پیچھا منہ کر کے ہاتھ اٹھے کر کے نہیں من صفا نبیًا یارا بیٹریاں تے نہ چلیا کرو ایمان تے چلیا کرو بیٹری چلنے والے ایمان بلند ہوتا چلا جاتا ہے ایمان تھلے ہوتا ہی من صفا نبیًا اتنے زور سے بولو نا پورے ڈیرے میں آواز جائے من صفا نبیًا من صفا نبیًا من صفا نبیًا من صفا نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی گل سمجھ آئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق بھی برا اور برا اے گل سن لو تو سیدہ خاتون جنت ہی سوچ ہوں اے 3-4 گلاں میں تاں کی دیا جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا اے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول حضور دے بیٹھیاں تے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اول بندہ اول من یاخذ کتابہ بیمینہ یوم القیامہ عمر بن الخطاب پہلا بندہ قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا خطاب کا بیٹا عمر ہے
ذرا کیا کو سبحان اجے کئیاں بندے ہاتھ چکے ہوئے نہیں وہ تھا میرے پہ مولا علی دی نشان شروع نہیں ہوئی مولا علی دی بھی سنو گے تو کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی یہ دین والے سرکار نے تسی نہیں نہ تانوں رب پوچھے ہے نہ تسی اس لائق ہو کہ تانوں رب پوچھے رب جنوں پوچھنے دے قابل سمجھے ہے اونوں پوچھے ہے وہ تقسیم کردہ ہے نہ قاسم تساں تے نہ قاسم میں موتی ہے خدا تو قاسم مصطفیٰ موتی کون ہے اور قاسم کون ہے اپنی مرضی نال شخصیتانوں نہ منو اونج منی جاؤ جیویں آمنہ دلال منائی جائے تک کو نا حضرت بلال نو چھتے چڑھایا کہ نہیں قابل اچھا بولو حضرت عمر فاروق مڑ کیا کھڑا سے بلال تیرے یار قسمت یار نہ انہاں کہا یار چپ کر مڑ کے میں کیاں اس تو پہلے کبھی کعبے دے میرے بھی کسی آن دیتا ہے میں نو انہاں کہا نہیں انہاں کہا پھر چپ کر یار عمر اے گل بلال دی نہیں گل ساری سرکار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت حضور نے فرمایا بھیا عمر حضرت ہم عائشہ صدیقہ رضی ہر ایک کو رشتہ دار پیارے لگتے ہیں کہ نہیں کیوں نہیں اے تواڈے گھر والے نے اپنے ماں پیو چنگی زیادہ لگتے ہون گے نا چاچو گھر والے کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے پھر سوچ سمجھ کے گل کرنا یہ نہ ہو گھر جان کو پہلے پرواز کر جاؤ یہ تھوڑا جا جان بوجھ کے میں تھوڑا ہسا رہے ہیں ابھی تھوڑا تر و تازہ ہو کے گل سن ہر ایک نو اپنے پیارے لگنا ہر ایک نو اپنے نبی پاک نے ایک دن گل چھڑ گئی تھے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھے نا پہ تواڈے بعد افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تو بی بی پاک ختم جنت سلام اللہ علیہ انہاں دا نام سن کے کھڑے کر لیا کرو جیڑا بندہ ختم جنت کے نام پر سر نیچے کرے گا اللہ کی غضب کی قلم اس سے رک جائے گی او دے قدم ڈگمگان کے پل سرات تو نہیں قبر بچو دی ہوئے گا روشنی اور نور اور چانن روح دی نکلے گی آسان جس نے سجدہ پاک اور ان کے بیٹوں کی ادب کیا اہل بیت کا ادب کیا نزا کے وقت ہوگی آسانی قبر میں پہچانے مصطفیٰ ہوگی آسان پل سرات پر اس کے قدم جائیں گے جم اور وہ لڑکھڑائے گا نہیں میزان پر اس کی نیکیاں ہو جائیں گی زیادہ اور نبی پاک اپنے ہاتھانل پیالہ کوثر دا بھر کے علی المرتضیٰ نو دے کے آکھن گے او پھلانے نو پلاؤ دے لے جے وچ میری اہل بیت دا پیاری نہیں جی نہیں ہاتھ رکھے ہوئے سبحان اللہ دوجی واری پھر آکھو سبحان اللہ تیجی واری پھر آکھو سبحان اللہ اور چوہ یارہ میں صدقہ آکھو سبحان اللہ اور 5 ٹن پاک میں صدقہ آکھو سبحان اللہ اہل بیت والے پاسے بھی بالکل کھلے دل نہ لاؤنا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دیاں گلاں میں تو سلامت دے مجھے توتے اڑ جان اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول برائے آل رسول از برائے آل رسول کینو دسا میں راز دیاں گلاں ایرہ ترجمہ جان دے ہو کی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دے شیر دا اے آل رسول کے خدا احمد رضا کے بلا بخش کے اے آل رسول کے خدا اے آل یہ اعلیٰ حضرت کو لفظ دوڑے یہ نہیں کہہ سکتے کعبے کے رب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات اور دن کو پیدا کرنے والے وعدن اے حسن کے رب اے حسین کے رب اے زہرہ کے رب اے باکر و جعفر و صادق کے رب اے احمد رضا کی خطاب بخش برائے آل رسول از برائے آل رسول یہ دمانہ ہی ہے
جی میں وہ نات خان نہیں سنا دے تو نات خان سنا دے نا کعبے والمایا بلا دے ہوگے کہ کونی نات خانہ نو کعبے ایک سونا تو لگ دے دوجا پھر بھی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول برائے آل رسول برائے آل رسول آل رسول کے خدا میرے گناہوں کو بخش دے آل رسول کے صدقے میں پھر آل رسول سبحان اللہ ڈیرے آلے ہو جنہیں آنی چاہیے اگر آپ صحابہ سے پھرے تو تامی گئے تو جی اہل بیت تو پھرے تو رہنا تامی ککھ نہیں ذہن میں رکھنا چلو جی آگے چلو اچھا جی تو سیدہ پاک بھی تو بیٹھی ہوئی تھی خاتون جنت سلام اللہ علیہا تو حضور نے فرمایا ابو بکر ہے مجھ سے میرے بعد افضل وہ حضرت فوراً بول پڑی انہوں نے کہا پھر علی کدھر گیا ان کا مرتبہ کیا ہے حضور نے فرمایا میری تیرانی وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے آپ کے بعد کون افضل ہے تو وہ تو ابو بکر ہے رہی علی کی بات انہو کا روحی وہ تو میری جان ہے نہیں آتا تھے نہیں آیا جی نہیں آیا جی سیدہ جنہ بندیاں دے ہاتھ تھلے نے یا مولا علی لن تو انہو ویرے تو یا تو اڑی شجرے بھی جی کوئی ہے آنکھو سبحان اللہ اور پھر آنکھو سبحان اللہ اور پھر آنکھو سبحان اللہ کان کھول کے سن لو جو صدیق نال کہرے گا علی انہوں جتیاں مارے گا تو جڑا علی نو برداشت نہیں کرے گا صدیق انہوں پولے مارے گا یہ بات ذہن میں رکھنا اسی طرح اب حضور نے فرمایا پہلے ہاتھ جو دیتا جائے گا کتاب کے دے ہاتھ صحیح نمبر وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی اینا ابھی میرے ابو فرمایا عائشہ چپ کر تیرے باپ کو قبر سے لے کر جنت کے اندر جانے تک فرشتوں کی جھرمٹ میں سجایا جائے گا اور دلہا کی طرح جنت میں داخل کر دیا جائے گا ذرا کھڑے ہو گئے جی دونوں اب ٹائم زیادہ ہو گیا اور سنو حضرت سیدہ دی شان سنو تو سیدہ دی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ ایک دن سرکار کریم جلوہ گر نے بیٹھے ہوئے تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ بھی جلوہ گر نے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ نا خوشتبی فرما رہی ہیں کیا فرما رہی ہیں خوشتبی توڑے کار ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں اچھا بولو ایک گل نہ تعصب نہیں سننی وگرنہ ایمان جاندیا رہنا ہے خوشتبی فرما رہی ہے کیا فرما رہی ہے نہیں پورا مجمع بولے خوشتبی تو معنی سمجھ لے ہو کوئی نہ سمجھ لے ہو اے گھر میں بہ کے آپس میں کوئی گل بات کرنی اس طرح دی جس طرح سارے آپس میں بیٹھے ہوں تو وہ کوئی اس طرح دی گل نہیں ہوتی کہ کسی نے تھلے کرنا یا اٹھے کرنا انہوں نے فرمایا میری یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری یہ شان ہے کہ جتنیاں حضور دیاں بیویاں نے نا ساریاں سیبہ کیس ہیں سیبہ طیبہ بھی ٹھیک ہے سیبہ وہ سمجھ گئے علماء کرام سیبہ کسے کہتے ہیں جس نے پہلے کوئی شور دیکھا ہو یعنی نکاح پہلے ہو بیوہ ہو یا پھر اس کو کوئی طلاق ہوئی ہو جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج یا تو بیوہ ہیں یا مطلق ایسا ہی ہے اماں عائشہ صدیقہ نے یہ شان بیان کی کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے میں سیبہ نہیں میں وہ ہوں یہ وہ خوشتبی سی میں وہ ہوں جس نے خامد پہلے کوئی نہیں دیکھا
دیکھا تو آمنہ کا لال ہی دیکھا۔ اب بی بی پاک خاتون جنت پاس بیٹھی تھی، ان کے قلب مبارک میں اپنی حضرت عائشہ باتیں کرتے کرتے نا ایک جملہ فرما گئی، انہوں نے کہا تیری ماں بھی سیبہ ہی ہے، تیری ماں بھی ہے خاتون جنت کی طبیعت میں تھوڑا ان کی بات سن کر کوئی غم سا آیا تو حضور کنجے غرفہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، فرمایا ادھر آ میری بیٹی، ادھر آ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، جا کر عائشہ کے کان میں کہہ دے یا سب کے سامنے کہہ دے، تیرا غم بھی ختم ہو جائے گا، نہ اس کی پیٹ لگے گی نہ تیری۔ انہیں عرض کی تھی ابا جی دسو، فرمایا کولی لہا، جا اور ان سے کہہ کہ یہ آپ کی شان ہے، آپ میری ماں ہیں، میری ایک ماں دی شان ہے کہ وہ کواری سی، تو جس ماں دا تساں ذکر کیتا ہے نا خدیجہ، ساریاں بیویاں میں چودے نال بیوی کوئی نہیں، کہ سرکار ساریاں بیویاں نو سیے بھی ملے ہیں، حضور شادی شدہ ہی ساریاں نو ملے نے، کوارے سرکار میری ماں نو ملے نے۔ جنہوں گل سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے آقا سبحان اللہ، ہر ایک کی شان جدا ہے اور سارے وراء الوراء ہیں، سارے وراء الوراء ہیں، تو کسی دی شان وچ کوئی قلت نہیں کرنی، چونکہ ساری گل سرکار دیئے، اچھا بولو کہ دیئے، اساں بھی قیامت دے دیہڑے جنہاں عملاں دی اجر جزا پانی ہے نا، انہاں عملاں دی جزا صرف اس وجہ تو ملنی ہے کہ انہاں عملاں دی نسبت عملہ دی لال نہ لیں، وگرنہ اس عمل کی کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا میں سوکھی جی مثال دینا، میں داڑھی ہے نا، داڑھی تو داڑھی سکھ نے رکھی ہوئی کہ نہیں؟ اچھا بولو رکھی ہے، تو ساڑیاں بولو میرا لئے لمبی رکھی ہوئی ہے، این جی ہے تو نہیں تو میرے تھلے لٹک دی ہونے کا جدو کھولن ولی ہوئی ہوندی ہونے سر دے وال بھی ولی ہونے ایمانداری نہ دسو کہ انہوں نے داڑھی دے ثواب ہے تتوان میرا ثواب نہیں، حضور نے فرمایا میں داڑھی دیاں والا نا رحمت دے فرشتے چول دے دیکھیں، وہ پہ پراؤ تو آڈی بھی وال انہوں دے بھی وال پر وال وال کا مسئلہ نہیں ہو بھائی، گل ساری سرکار نہیں ہے، اہل بیت پر بھی مر مٹھو کہ گل ساری، اصحاب کی بھی عظمت دل میں رکھو کہ گل ساری۔ اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ڈیرہ والوں، حضور کی سنت کے بھی عاشق بن جاؤ، حضور کی سنت کے کیا بن جاؤ، اگر چاہتے ہو خیر، اگر کیا چاہتے ہو حضور کی سنت کے بھی عاشق بن جاؤ۔ سچا عاشق وہ ہے جس پر معشوق کا رنگ غالب ہو، یوں کہہ دو سچا محب وہ ہے جس پر محبوب کا رنگ کیا ہو، اچھا بولے ایک محبوب دا رنگ ہور تے محب دا، اے حضور نے نا رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، سمجھو جس کے محب ہیں اور جس کے محبوب ہیں اس کی رنگتیں لیے ہوئے ہیں۔ کون کون ہے جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی پیروی کریں گے؟ اور اگر تسا میں نے اجازت دیو جتنیاں مائیاں بیٹھ گئے اس طرح میں دیکھ دا نا اندازہ تو میں نے ہے نا، اے مائیاں میریاں پہناں نے، میریاں ماواں نے میرے واسطے مغفرت دی دعا بھی کرن تے اے بھی ساریاں گواہ ہو جان تے تسا بھی گواہ ہو جاؤ۔ ایک توبہ اگر اجازت دیو تو پیش کرن، جلدی نہ اجازت دیو، دنیا دا جیڑا کم ہے تواڈا یا آخرت دی جیڑی مشکل ہے آسان ہو جائے گی، آنکھوں زور دی انشاءاللہ۔ انہیں اے نہ کوئی بات ہے میرا کلپ لاغ لے دیکھو جی بغدادی دعوے کر گیا ہے، کوئی دعویٰ نہیں، مجھ زور دیں دیئے کلے دے سر دے، کہ دے سر دے آتے قبلہ ہم جو دعویٰ نہیں کر رہے مگر ہمارے کو امید نہیں یقین کی عدوں کو چھو رہی ہے سوچ ہماری، چونکہ پیچھے گل ہمنا دے لال دی جو دنیا بھی ہے۔ انگریز علی تعالیٰ حضرت بھی سنا دینا ویسے
اگلی باری نہ سنا یار اگے ملتان والے نے بھی کچھ سنانا اب میرے کلیجے دے ٹکڑ قسم میں بڑے پریشان ہو گئے اللہ دی قسم ہے وہ بھی تھوڑے ہی بھرا نے سرائکی مہربانی کرو اگلی باری سنا دیں اچھا اے حدیث شریف سن لو کون کون سا بندہ ہے جی جو چاہتا ہے دنیا آخرت کی میں خیر چاہتا ہے اچھا خیر بھی تھوڑی مرضی دی جو تسی منگو جنت منگو جی دوزخ کو لو آگ کو لو جان جلدی خلاصی منگو اللہ کو جو تھوڑی مرضی اے منڈیو پاہمیں تو سن ویزے منگو شادی نہیں جی ہوگی تو من پسند اور یہ نہ کہہ کہ تم کوئی نجومی ہو جو کہتے ہوتے ہیں کہ سنگ دل محبوب قدموں میں نہ چاکی آپس کی ختم نہ میں عامل وامل نہیں ہوں نہ میں کوئی تویز دیتا ہوں نہ میں کوئی طاقت دیتا ہوں نہ میرے پاس کوئی طاقت ہوا ہے نہ کوئی تویز میں منکر بھی نہیں ہوں تویزوں کا لیکن میرے کو ٹائم ہی کوئی کہ میں تویز لکھا بڑا وہ گھج ٹائم کٹ کے تھے پوچھیں خدا دے وہ بندے ہو ایک حدیث شریف سنا دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا جو رب کو منگو ہوئے مل جائے گا اور آمنہ دلال بھی خوش خدا بھی خوش جو سننا چاہتے ہیں جلدی سے ہاتھ کھڑا کیا لو ہاتھ نیچے کرو اور سنو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا ان اللہ تعالی قال علی یعنی حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من احدث ولم یتودع فقد جفا لو جی حضرات علماء کرام آپ بھی توجہ رکھنا اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا حضور نے فرمایا جس کو کوئی حدث لائق ہوا وضو ٹوٹ گیا جدہ وضو وہ اگر وضو نہ بنائے پاکی نہ کرے فوراً وضو نہ کرے فقط جفا نہیں اس بندے نے میرے نال وفا نہیں کی تھی جفا کی تھی پھر حضور فرماتے ہیں پھر میرے رب نے فرمایا وَيَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرو جی اجے کوئی سرگوشی نہیں کرنی اس گل والے پاسے توجہ کرنی ہے کوئی آپس سرگوشی نہیں کرنی اتنی ایک خاموشی ہونی چاہیے کہ سوئی گرے تو اس کی بھی آواز آئے فرمایا من احدث فلم یتودع فقد جفانی جس نے وہ پاکی حاصل کرنی تھی پیشاب وغیرہ کیا تو اس نے اگر وضو نہ کیا اس نے مجھ سے جفا کی ومن تودع فلم یصلی اور جس نے وضو تو کیا لیکن 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نہ پڑھی اس نے بھی مجھ سے جفا کی ومن صلی ولم یدعونی اور جس نے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور پھر مجھ سے دعا نہ کی مجھ سے مانگا نہ فقط جفانی اس نے بھی مجھ سے جفا کی وَيَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من دعانی فلم اجبہ فقط جفیتو امت کو یہ بتا دے جو وضو کرے اور نفل پڑھے اور پھر مجھ سے مانگے تو پھر اس کو بتا دے کہ جو مانگے اور میں نہ دوں تو پھر میں نے جفا کی وَلَسْتُ بِرَبٍ جَافِي اور امت کو بتا دے میرا رب جفا والا نہیں وفا والا ہے کون سا بندہ ہے جو وعدہ کرتا ہے ہم اس پر عمل کریں ہاتھ کھڑا کرے جیتے کرو گے عمل وضو وچ اکثر رہو گے آخری کل جانے ایک اور حدیث شریف سنا دیا نے چلو پڑھن سے دیو کی میں نے پتہ تو لگے تھے مدیاں دی سوچ کی اچھا جی مدنی جامعہ مسجد بلاغ پتہ نہیں کیڑا تینتھی جو کہ بلاغ تینتھی اور بلاغ کی درمیانی سڑک پر موجود ہے زیر تعمیر ہے جس میں کثیر اخراجات ہیں مسجد کا نام جاری و ساری ہے کام جاری و ساری ہے 1 لنٹر ڈل چکا ہے اب دوسرا لنٹر ڈلوانا ہے جس میں کم و بیش 27 لاکھ روپے کا خرچہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس نیک کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ مسجد کا کام جاری و ساری ہو سکے آپ اس خطے کے ہیں اس خطے کو جانتے ہیں اگر مسجد وہاں بن رہی ہے تو من بنا للہ مسجداً فی الدنیا بن اللہ لہو بیتاً فی الآخرہ یعنی فی الجنہ جو 1 اینٹ بھی لگا دے گا مسجد میں تو اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا لو جی گل سن لو جی آخری اور ایک جذبہ پیدا کرو سنیوں آپس میں اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو
ایک دوسرے کو کسی نو ننگا نہ کرو. اے جڑا میلاد شریف سرکار دے نے کیوں رحمت ہے. تیاں نو زندہ درگور کرن والے بندے خدا دی عزت دی قسم ہے انج ہو گئے کہ پہلی اتے بھی پیر نہیں رکھتے. پہلی سمجھتے ہو معاف کرنا میری پنجابی اتنی تگڑی نہیں ہے. کیا آدھے ہو اپنی زبان ہے. یہ جو آنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیڑی. کیڑی تے بھی پیر نہیں سن رکھتے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے اس بات پر کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی اور ایک دوسرے کو معاف کرنا. ایک دوسرے کو اور اس کا صلہ جو تم کو ملنے والا ہے تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادا منادن. جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اونچی آواز میں فرشتہ آواز لگائے گا او سارے اٹھو تو جنت وچ وڑ جاؤ بغیر حساب دے جنہاں دا اجر اللہ دے ذمہ ہے. او سارے اٹھو تو جنت وچ وڑ جاؤ بغیر حساب دے جنہاں دا اجر اللہ دے ذمہ ہے. اور یہ میری مائیں بہنیں بھی سنیں 36,000 مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. پھر 2 نمبر پیرہ دے ہتھوں چڑھ جاندیاں آساں تو پھر وہ تویزاں تو چھکوں تو یوں اگلی گل تو تمہیں پتہ ہی. ایک انہیں جڑا ہاتھ لایا نا کوئی بردات ہوئی ہے آج یہ لے آ تو وہ لے آ تو 5,000 دا تویز چھوڑ کے در حضور کا وچ ٹھگاں دے آ بسو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں او دیوانیاں ڈیرہ غازی خان دیا دل کو خدا جو عقل دے تو مدینے والے کی گلی سے جائے کیوں. آج کہاں کامل لوگ ملتے ہیں جو ہیں اللہ ہمیں ان کی قدموں کی خاک بنا دے اور ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ پاک ہمیں دو نمبریوں سے بچائے. یہ جڑا سا ایک دوسرے کو معاف کر دیں سچ بولو اچھا بولو یار کر دیں. ہاں گل جھوٹ نہیں بولنی سچی گل کرو. اے تو ہن تساں اٹھو کہ کسی دا مونڈا لگ گیا پیچھے آ اور تواڈے علاقے میں مستی زیادہ ہے. میں مذاق نہ کرنا کہتے تواڈا ایک پیر پائی ہے تو گڈی بیٹھا ہوا ہے گڈی چلاوے پہ نا تو آپ پیر پائیے تواڈا تو عمر بھی تواڈے تو بھی 10 سال زیادہ ہے. چاچو جتنی